تو یا نون اگر آ گیا لاسٹ پہ تو یہ نسبی حالت ہی ہوگی، زبر یا دو زبر واحد میں. نسبی مذکر میں چلا گیا تو یا نون آئے گا، اور اگر نسبی حالت مونس میں چلے گی تو تا یا نون آئے گی. اسی طرح جمع سالم میں ہم دیکھیں گے تو یا نون سیم ایز اٹ از رہے گا مذکر کا، لیکن اگر مونس کو جمع سالم میں جا کے دیکھیں گے تو الف تا آ جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کر رہے تھے گرامر، عربک گرامر، اور پچھلے کچھ ٹاپکس جو ہے جس میں ہم واحد، جمع، تثنیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جمع کی اقسام، جمع سالم، جمع مکسر، یہ چیزیں ہم الحمدللہ اپنی کور کر چکے ہیں. آج ہے گرامر کی کلاس نمبر 9، جس میں یہاں سے ہی ہم نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا ایک میں آپ لوگوں کو ریکیپ دیتی چلوں، جہاں سے ہم نے کہنے کہ یہ سفر اپنا سٹارٹ کیا تھا. اسم کے 4 پہلو ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس کی اعرابی حالت سیکھی، جو آج بھی تھوڑی سی میں مزید ڈسکس کرواؤں گی. پھر ہم نے مذکر کے بارے میں سیکھا، مونس کی کچھ حالتیں تھیں، ان کی اقسام تھی، جیسے قیاسی مونس تھا، سماعی مونس تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے واحد، جمع، تثنیہ، عدد کے اعتبار سے واحد کو دیکھا، تثنیہ کو دیکھا، جمع کو دیکھا. ٹھیک ہے. ابھی ہمارا وسعت رہتا ہے، لیکن جب ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کو دیکھا تو وہیں سے جمع کا ایک ٹاپک ہمارا چلا جس کا نام تھا جمع سالم. ایسی ترتیب جو بالکل برقرار رہتی ہے، اور جمع مکسر جس کی بناوٹ، جو حرف کی بناوٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پچھلی کلاسز آپ لوگوں نے کور کر لینی ہے. مونس میں کیسی حالت رہتی ہے، واحد میں کیسی رہتی ہے. آج کی کلاس میں بیسیکلی اعرابی حالت جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، یہ ٹیبل میں نے آپ لوگوں کو ہلکا پھلکا بس ایک ٹچ اپ دیا تھا. کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے اس میں ڈسکس نہیں کی تھی، وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ڈسکس کروں گی. چلیں نیکسٹ پیج پہ ہے، پیج نمبر 40. مرفوع کے بارے میں اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں پیش یا دو پیش کا تذکرہ ہوتا ہے. کسی بھی اسم کے اوپر پیش یا دو پیش آ جائے وہ اس کی اعرابی حالت ہے اسم کی. ٹھیک ہے. اور وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ فاعل کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا زیدن. ٹھیک ہے. زیدن کے اوپر دو پیش ہیں، وہ فاعل ہے. اگر ہم تثنیہ میں جائیں، تثنیہ میں جو مرفوع حالت ہوتی ہے وہ الف نون، یا اگر مونس کے لیے استعمال کرے تو تا الف نون ایڈ ہوگا. جمع میں مرفوع کی حالت جو ہے وہ واو نون کے ساتھ ہوگی، اور جمع، یہ مذکر میں، جمع مونس میں الف تا کے ساتھ مرفوع کی حالت آپ نے ظاہر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب جو چیز میں آپ کو دکھا رہی تھی تثنیہ میں الف نون اور تا نون، مرفوع کی حالت. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ مرفوع کی حالت میں آئیں، رفع حالت میں آئیں، جہاں پہ آپ کو الف نون نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مونس میں تا الف نون نظر آ رہا ہے، یہ ہے رفع حالت. لیکن تثنیہ اور جمع میں جا کے یہ چینج ہو جاتی ہے، بٹ دو پیش آپ کو نظر نہیں آتی. الف نون نشانی ہوگی رفع حالت مذکر کی، اور تا الف نون نشانی ہوگی رفع حالت مونس کی. ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کی ادھوری چھوڑ دی تھی، تاکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم ٹائم کے ساتھ اس کو کور کریں. واو نون جمع کی طرف آ جائے گا، اور جمع اگر مونس سالم ہم نے لینا ہے تو اس میں الف تا آ جاتا ہے. اسی طرح منصوب کی طرف چلیں، یعنی کہ زبر اور دو زبر کی طرف. تثنیہ میں اب آپ دیکھیں، واحد میں آپ کو زبر اور دو زبریں نظر آئیں گی. پچھلا ٹیبل بھی میں ساتھ کھول دیتی ہوں. ٹھیک ہے. نسبی حالت ہے، یہ دیکھیں دو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، مسلمن. لیکن جب آپ مذکر میں اس کو لے کے جائیں گے، پہلے میں وہاں سے اب آپ کو دکھا دوں، تو یا نون مذکر کے لیے اور تا یا نون مونس کے لیے. اسی طرح اگر جمع مذکر سالم میں لے کے جائیں گے تو یا نون ہے، اگر جمع مونس سالم میں لے کے جائیں گے تو الف تا ہے.
اس کی نشانی یہاں پہ آئیں، ٹیبل میں سے ڈھونڈتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے یا نون آپ کو نظر آ رہا ہے اور مونس میں تا یا نون. میں نے اس کے آپ کو دو کہہ لیں کہ ریکٹینگل بنا کے دیے تھے. ایک مذکر کا یہ ہے، کلر چینج کر لیں، اور یہ مونس کا ہے. ٹھیک ہے، اب مزید سمجھ آ جائے گی. تو یا نون اگر آ گیا لاسٹ پہ تو یہ نسبی حالت ہی ہوگی، زبر یا دو زبر واحد میں. نسبی مذکر میں چلا گیا تو یا نون آئے گا، اور اگر نسبی حالت مونس میں چلے گی تو تا یا نون آئے گی. اسی طرح جمع سالم میں ہم دیکھیں گے تو یا نون سیم ایز اٹ از رہے گا مذکر کا، لیکن اگر مونس کو جمع سالم میں جا کے دیکھیں گے تو الف تا آ جائے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی. اس کے بعد مجرور جری حالت زیر یا دو زیر کو واحد میں شو ہوگا. تسنیہ میں یا نون اور تا یا نون سیم ہے یہاں پہ بھی، اور جمع مذکر میں یا نون اور جمع مونث سالم میں الف تا سیم ہے جو ہم نے نسبی حالت کی پڑھا. مجرور جری حالت میں بھی سیم چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب آپ نے اس ٹیبل کی جتنی بھی کہنے کے ڈیفینیشن ہے یا جو بھی اس کے پوائنٹس ہیں وہ اس پیج پہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ اب اس کا نچلا ٹیبل دیکھیں. جیسے رفع حالت میں قلوبون ہوگا، نسبی حالت میں قلوبن ہوگا دو زبر کے ساتھ، اور جری حالت میں قلوبن ہوگا. عبادن عبادن عبادن، کتبن کتبن کتبن، اعمالن اعمالن اعمالن، بیوتن بیوتن بیوتن. ٹھیک ہے، چلیں اب یہ ہم نے حالتیں بھی ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دی. یہ بہت امپورٹنٹ پیج ہے، اس کو لازمی اپنے پاس کہیں محفوظ رکھیں کہ تسنیہ کی جو علامت ہے، جمع کی جو علامت ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو آیت کے اندر سے بھی اب اس کو ڈھونڈنا سکھاتی ہوں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیج آ گیا. اچھا جی، نیکسٹ پیج بھی آ گیا. یہاں پہ ایک دو چیزیں آپ کو سکھاتی ہوں. اب یہاں پہ باپ کو عربی میں کہتے ہیں ابن. رفع حالت اس کی ابو ہوگی، نسبی حالت ابا، اور جری حالت میں اس کو ابی کہتے ہیں. اخن بھائی کو کہتے ہیں، رفع حالت میں اخو. ٹھیک ہے، جب یہ اعراب چینج ہوتے ہیں. اخا نسبی حالت اور اخی جری حالت. ہمن سسر کو کہتے ہیں، جب ہم اس کو رفع حالت میں دیکھیں گے تو ہمو، ٹھیک ہے، جمع کے لیے، اور جب ہم اس کو دیکھیں گے نسبی حالت میں ہما اور ہمی. فمن کہتے ہیں منہ کو، جیسے فم. ٹھیک ہے، فو فا فی. اور ذو کہتے ہیں والا، جیسے ذوالقرنین. ٹھیک ہے، ذو ذا اور ذی. جری رفع حالت، نسبی حالت اور جری حالت. چلیں یہاں پہ آپ کو مثالیں دی گئی ہیں. اگر ابو آئے گا تو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اگر ابا آئے گا تو یہ مفعول ہے، اگر ابی آئے گا تو یہ نسبت ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ میں رہنا چاہیے، کیا فاعل ہے، کیا مفعول ہے، اور کیا نسبت ہے، ملکیت ہے اس کی. یہاں پر بھی اخو جو ہے رفع حالت ہے، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اخا، نسبی حالت ہے اور یہ مفعول ہے ہمارے پاس. یہ ایگزامپل سب آپ لوگوں نے چیزیں جو ہے تھوڑی تھوڑی اب نکالی. یہاں پہ زو ہے، زا ہے، زی ہے. یہ ویسے آپ لوگوں کو تھوڑا تو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ جب میں نے اس کو دیکھا تھا، میں نے سالو کیا تھا. آپ لوگوں نے بھی ان آیات کو سالو کرنا ہے کہ اس کی جو رفع حالت ہے، نسبی حالت ہے، جری حالت ہے، جس سے آپ فاعل، مفعول اور اس کی ملکیت کو شو کرتے ہیں. کہاں پہ ایک نام فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، کہاں پہ سیم نام جو ہے وہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ تھا جی آپ کا ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ جو پچھلی جو کلاس تھی نا، یہ اس سے کنیکٹڈ کلاس ہے. آپ نے صرف اس ٹیبل کو دیکھا تھا، اور میں نے یہ بات نہیں ڈسکس کی تھی لاسٹ کلاس میں کہ ہاں مسلمن، مسلمن، مسلمین، لیکن جب یہ مذکر تثنیہ میں گیا تو الف نون کیوں آیا؟ جب یہ مذکر جمع سالم میں گیا تو واو نون کیوں آیا؟ زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ. ابھی تک میں یہ بتا رہی تھی. اب میں نے آپ کو یہ بات کلیئرلی بتائی ہے کہ یہ والے پیج کو سمجھا کے. ٹھیک ہے، آج آپ لوگوں کا کیا کام ہوگا، آپ لوگوں نے مرفوع کے یہ چاروں پوائنٹ فائل لازمی لکھ لیجئے گا، اور منصوب کے یہ چاروں پوائنٹ اور مجرور کے یہ چاروں پوائنٹ آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز پہ نوٹ کرنے، گروپس میں آپ لوگوں نے لکھ کے اس کو سینڈ کرنا ہے. یہ اناؤنسمنٹ کن لوگوں کے لیے ہے، کن اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ہمارے پاس کورس کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہے. اکثر یوٹیوب پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میم ہمیں کہہ رہی ہیں، نہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اچھا، تو یہ والا جو ٹیبل ہے یہ اپنے پاس بنائیے کاپی پہ، اور ساتھ ہی یہ جو ایگزامپلز ہیں اس میں سب آپ نے فاعل، مفعول اور نسبت کو الگ الگ کرنا ہے. یہ چیز کتنی ہمیں فائدہ دیتی ہے؟ اکثر آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میم یہاں پہ اس کی کیوں چینج ہو رہا ہے بار بار، ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ کہہ لیں کہ
فائل یہاں پہ کون ہے، کون بات کرنے والا ہے، سبجیکٹ کون ہے، مفعول کون ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں جو اعرابی حالت ہے یہ سکھاتی ہے۔ اعرابی حالت میں کافی پچھلی 3-4 کلاسز سے جو ہے میں بہت زیادہ زور ڈال رہی ہوں تاکہ بار بار ریپیٹیشن کے بعد وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ نسخ ہو جائے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو کل تک کا جو آپ لوگوں کا لیسن ہے وہ یہیں تک ہے۔ آج کی یہ کلاس ہے، چھوٹی سی کلاس ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو ٹیبلز میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیے تھے اور ان کو ان اعرابی حالت کے ذریعے میں نے مزید انہینس کر دی ہے تاکہ یہ چیز آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے، تو ڈائریز میں بھی آپ لوگوں نے ایز اٹ از لکھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے دے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔